حسین کا مقصد کچھ نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ حلال محمد حلال رہے، حرام محمد حرام رہے۔ قیامت تک کے لیے مقصد حسین یہ تھا، جسے میرا نانا حلال کر گیا ہے وہ حلال رہے۔ آپ جب گھروں میں جاؤ تو آپ کو پہچان ہو، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو پھر کربلا کی طرح منہ کر کے کہنا حسین تیرا شکریہ، تو نے ہمیں یہ پہچان دی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ ورنہ تاریخ میں کون کون سا ظلم نہیں ہوا ہے، کون سمجھے گا؟ اگر سمجھ جاتے لوگ، کبھی نواسہ رسول 13 ضربوں سے شہید نہ کیا جاتا۔ اجرکم من الزہرا، سیدہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ 10 محرم ہے، قیامت سے کم کا دن نہیں ہے یہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بعد از کربلا جب کبھی سید سجاد بازار مدینہ جاتے تو قصاب سید سجاد کو دیکھ کے اپنے اپنے ذبیحے پہ کپڑا ڈال دیتے، امام کو دیکھ کے ڈال دیتے۔ ایک قصاب ذبیحہ ذبح کرنے لگا، امام قریب آئے، قریب آ کے کہتے تجھے ذبح کرنے کی شرائط معلوم ہے؟ اجرکم من الزہرا، کہا جی مولا، کہا کون سی شرائط ہے؟ کہا مولا اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے۔ امام خون را کے کربلا کی طرح منہ کر کے کہتے واہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا مولا اس کی دوسری شرط یہ ہے، جب اسے ذبح کیا جائے تو اس کے سامنے کوئی اور جانور موجود نہ ہو۔ امام کربلا کی طرح منہ کر کے کہتے واہ میرا بابا، 4 سال کی بطول کے سامنے تجھے 13 ضربے مار کے اجرکم من الزہرا۔ کہا آخری شرط کون سی ہے؟ کہا مولا آخری شرط یہ ہے، جس آلے سے ذبح کیا جائے وہ آلہ تیز ترین ہونا چاہیے۔ امام خون رو کے کہتے واہ میرا بابا تیرا اپنا مقدر ہے، جس آلے سے تجھے ذبح کیا گیا پہلے پتھر پہ گھن کیا گیا پھر تیری گردن پہ۔ اجرکم من الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مارا گیا علی اکبر، مارے گئے عباس، مارے گئے اول محمد، مارا گیا قاسم۔ تاریخ ایک جملہ لکھوں، جب اکیلا رہ گیا ہے نا زہرا کا لال، تو خیمے کے دروازے کے قریب آیا، آگے کہتے یا زینبو یا ام کلثوم یا رقیتو یا سکینہ علیکنا منی سلام، اے زینب، اے رقیہ، کلثوم، سکینہ، میرا آخری سلام۔ خیمے سے آواز آئی بھیا کہیں جا رہے ہو؟ کہاں عشق کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا بھیا اگر ممکن ہو سکے تو ایک مرتبہ خیموں میں آ جا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے بہن میری حالت ایسی ہے تو برداشت نہ کر پائے گی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے تجھے ماں کے حق کا واسطہ ہے، ایک بار خیمے کے اندر آ۔ حسین ابن علی خیمے کے اندر چلے گئے۔ تاریخ نے جو جملے لکھے ہیں، جو فقرے لکھے ہیں، تاریخ کہتی ہے حسین کی حالت دیکھ کے نا علی کی بیٹی نے ماتم شروع کر دیا۔ تاریخ حسین کہاں جا رہا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا جب کہا نا کہ حسین تو کہاں جا رہا ہے، تاریخ اور مکتب کے دیکھیے گا میری طرف عزاداران مظلوم کربلا۔ حسین کی ماں راضی ہو، آپ دیکھیے میری طرف عزاداران مظلوم کربلا۔ حسین کہاں جا رہا ہے؟ بہن میدان میں جا رہا ہوں۔ حسین ذرا ٹھہر۔ ایک مرتبہ حسین سے ایک جملہ کہا، حسین مولا اپنے گریبان کے بٹن چاک کر۔ حسین نے چاک کیے، اپنی آستینیں الٹ حسین نے الٹی۔ علی کی علی بیٹی حسین کی گردن کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا جب اماں کا آخری وقت تھا نا تو اماں نے کہا تھا جب حسین جانے لگے نا تو میری طرف سے اس کی گردن پہ بوسے ضرور دینا، جس پہ 13 ضربے چلیں گی۔
کہا اچھا بہن اگر اماں کی وصیت یاد کرواتی ہے تو ذرا اپنی آستینیں الٹنا۔ سیدہ نے آستینیں الٹی ہے، حسین نے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ کہا بھیا کیا کر رہا ہے؟ کہا جب ماں کا آخری وقت تھا نا تو اماں نے مجھے بھی کہا تھا حسین جب جانے لگے نا تو میری طرف سے زینب کے بازوؤں کے بوسے ضرور دینا، تیرے بعد جن پہ رسیاں باندھی جائیں گی اجرکم من الزہرا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا حسین تیار ہوئے۔ تاریخ یہ جملے لکھتی ہے پرانا پھٹا پرانا لباس پہنا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی یہ پھٹا لباس کیوں پہنا ہے؟ حسین رو کے کہتا ہے بہن دعا کر یہ بچ جائے، دعا کر یہ بچ جائے، تیرا اپنا مقدر ہے۔ آج کا دن نہ ذاکروں کا محتاج ہے نہ لفظوں کا محتاج ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے ایک مرتبہ چلنے لگے ہیں نا تو زلجنہ کے قریب آئے ہیں، زلجنہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے، ہاتھ ڈال کے کہتے چل زلجنہ تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں پہ میں نے اترنا ہے۔ اپنی زبان میں کہتا مولا موت میں رات کو دیکھ چکا ہوں۔ کہا تو کیسے دیکھ چکا ہے؟ مولا آدھی رات کا وقت تھا، ایک برقع پوش بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، ایک ہاتھ سے میری لگام پکڑ کے مجھے صحرا میں لے گئی ہے، ایک چیچی سی جگہ دیکھ کے مجھے وہاں پہ روکے جو سید بیٹھے ہو معاف کرنا۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں زلجنہ کہتا مولا ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری ہے، چادر اتار کے اپنے سر کے بال کھولے ہیں، بال کھول کے بالوں سے اس جگہ کو صاف کیا ہے اور صاف کر کے کہتی زلجنہ آرام سے اتارنا، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ زلجنہ کہتا مولا اب جو میں نے دیکھا یہ تو وہی بی بی تھی جو اپنی چادر میں مجھے دانے کھلایا تھا۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ شرم نہیں کرنی عزاداران مظلوم کربلا، نہ ابھی زلجنہ لانے میں کوئی جلدی کرے، مجھے ابھی مصائب پڑھنے ہیں، اگلا سال پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ کہا یہ تو وہی بی بی ہے جو مجھے چادر میں دانے کھلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے زلجنہ کی لگام کو پکڑا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دیکھے گا اکبر تجھے میں نے سوار کروایا، عباس تجھے میں نے سوار کروایا، قاسم تجھے میں نے سوار کروایا، کیا آج مجھے کوئی سوار نہ کروائے گا؟ ایک برقع پوش بی بی جو گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کہتی مولا سوار ہو، میں سوار کرواتا ہوں، میں کرواتی ہوں۔ پوچھو کون ہے؟ حسن کی بیوہ ہے، قاسم کی ماں ہے۔ کہا بھاوج تو کیوں آ گئی ہے؟ تو خیمے میں چلی جا، ابھی حسین زندہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ زلجنہ پہ حسین سوار ہوئے، ایڑ لگا کے کہتے میدان میں لے جا، آج کے بعد نواسہ رسول تجھ پہ سوار نہ ہوگا، آخری سواری ہے۔ اپنی زبان میں کہتا مولا میں تو لے جاؤں، اب میرے قدموں کی طرف تو دیکھو، قدموں کی طرف دیکھا، 4 سال کی بطول ہے، زلجنہ کے قدموں کو پکڑ کے کہتی نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا گیا واپس نہیں آیا، نہ لے جا۔ زین سے زمین پہ آئے، 4 سال کی بطول کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہا بیٹی جب رخصت کر آیا ہوں تو پھر کیوں روکتی ہے؟ پھر کیوں روکتی ہے؟ عزادارو جملہ سننا، پھر کیوں روکتی ہے؟ 4 سال کی بطول کہتی بابا روکتی نہیں ہوں، اپنے حصے کا تحفہ مانگتی ہوں۔ بیٹی کون سا تحفہ ہے؟ بابا بھیا سجاد کو زنجیروں کا تحفہ ہے، بابا بھیا علی اکبر کو برچھی کا تحفہ ہے، بابا علی اصغر کو تیر کا تحفہ ہے، بابا قاسم کو پامالی کا تحفہ ہے، بابا سغرا کو جدائی کا تحفہ ہے، بابا سکینہ کا تحفہ کدھر ہے؟ کربلا کی زمین پہ بیٹھا حسین مٹی اٹھا کے سکینہ کے بالوں میں ڈال کے کہا بیٹی میں تجھے یتیمی کا تحفہ دیتا ہوں، بیٹی میں تجھے یتیمی کا تحفہ دیتا ہوں۔ اتنا منظر آپ ذہن میں رکھنا کہ قریب کھڑا تھا حضرت عباس کا 3 سال کا بیٹا محمد ابن عباس، وہ دیکھ رہا ہے باپ جانا چاہتا ہے، بیٹی جانے نہیں دیتی ہے، کہ میں تجھے یتیمی کا تحفہ دیتا ہوں۔ اپنی ماں لبابہ کے قریب آ کے کہتا اماں اماں یہ یتیم کون ہوتے ہیں؟ اماں یہ یتیم کون ہوتے ہیں؟ اب بیوہ ماں کیسے بتائے یتیم بچے کو کہ یتیم کون ہوتے ہیں؟ بس جلدی جلدی میں کہتی جس فوج کا علمدار مارا جائے،
وہ یتیم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سنن علمدار، ایک مرتبہ محمد ابن عباس کہتا ماں اگر علمدار آ جائے تو پھر کہا تیری مرشدزادی کو یتیم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ماں کی کالی چادر لی، ایک عصا لیا، چھوٹا سا علم بنایا، علم بنا کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے جلدی سے خیمے میں باہر آیا، 4 سال کی بطول کو ایک طرف لے جا کے کہتا ہے اے بی بی، اے مرشدزادی، گھبرانا نہیں، دیکھ علمدار آ گیا، گھبرانا نہیں، دیکھ علمدار آ گیا، میں تجھے یتیم نہیں ہونے دوں گا۔ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، 3 سال کا عباس کا بیٹا جو چلا، حرمل نے ایسا تیر مارا، پیشانی پہ لگا، حسین نے دیکھا بیٹا زمین پہ جا گرا ہے۔ اب حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، سوار ہو کے کہا میرا بڑا علمدار بھی مار دیا، میرا چھوٹا علمدار بھی مار دیا، میرے جوان بھی مار دیے، میرے بچے بھی مار دیے، آؤ اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کا جوان مارا گیا، آؤ اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کے بچے مارے گئے، آؤ اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کے مہمان مارے گئے۔ عزادار تاریخ کا جملہ پڑھو، حسین تلوار کو جیسے ہی جھلکار دیتے تھے، فوج یزیدی کوفے کی دیواروں کے ساتھ جا لگتی تھی۔ حسین کے ایک مرتبہ جہاد کرتے جا رہے تھے کہ 2 آوازیں آئیں، جو نہیں رو سکا اس کا اپنا مقدر، 2 آوازیں آئیں، ایک آواز عرش سے آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ لوٹا اللہ راضی ہو گیا۔ دوسری آواز مجھ سے پوچھو کون سی ہے؟ برقع پوش بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، گھوڑے پہ آگے آگے جا کے کہتی ہے حسین کب تک لڑے گا، حسین کب تک لڑے گا۔ حسین نے تلوار کو میعاد میں دیا اور دیکھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے نانا کے دین اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتے تو آؤ تلواریں مجھ سے دور کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا، دیکھو ایک مرتبہ ذوالجناح پہ کہا نا کہ آؤ تلواریں مجھ سے دور کرو، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا وہ پتھر اٹھا کے زہرا بلال کو مارتا تھا، جس کے پاس پتھر بھی نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں کے ریت پھینک دیتا تھا۔ اب ذوالجناح نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے دیکھا نا کہ میرا سوار میرے اوپر موجود نہیں ہے، 17 قدم سے واپس پلٹا ہے، حسین کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے۔ کہا مولا اگر میری غلطی سے گرے ہے تو مجھے معاف کرنا، قیامت والے دن ماں سے شکایت نہ کرنا، مجھے اپنی عطا کی دامن میں تانے پھراتی تھی۔ کہا نہیں ذوالجناح تیری کوئی غلطی نہیں ہے، جو تیر آتا اپنے جسم میں لیتا، اگر کوئی تیر حسین کو لگ جاتا نا تو ایک مرتبہ کہتا مولا معاف کرنا، کوشش تو بڑی کر رہا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ شمر کمینہ ایک ہاتھ میں شراب لے کے ایک ہاتھ میں خنجر لے کے اسے اپنی انگلی میں جھکا کے حسین کے قریب آیا ہے۔ جیسے ہی حسین کے قریب آیا ہے ادھر خیمے میں 4 سال کی بطول ہے، اماں فیضہ سے کہہ رہی اماں فیضہ گھوڑے اتنے دور رہے ہیں، مجھے میرا بابا نظر نہیں آ رہا ہے، اماں مجھے مقتل کا راستہ بتا۔ فیضہ نے مقتل کا راستہ بتایا، ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، اس سے پوچھتی بتا تو صحیح یا شیخ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا تو بتا کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتی میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اس کمینے نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا، سکینہ زمین پہ جا کے گری، مقتل کی طرف منہ کر کے کہتی چچا عباس میں یتیم، اجرکم من الزہرا، اجرکم، شرم نہیں کہ نہیں عزاداران مظلوم کربلا، اجرکم من الزہرا، چچا عباس میں یتیم ہو گئی۔ بس عزادار شمر آیا، حسین کے سینے پہ اپنا سانو رکھا ہے، زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہے، میں نے پڑھ دیا ہے تو نے آرام سے سن لیا ہے، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے پہلا وار کیا ہے۔ حسین نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ ربی العالی، دوسرا وار کیا ہے سبحان اللہ ربی العالی و بحمدہ، تیسرا وار کیا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
چوتھا بار کیا ہے السلام علیکہ یا ابتا، پانچواں بار کیا ہے السلام علیکہ یا اخی، چھٹا بار کیا ہے السلام علیکہ یا امہ، وار کرتا جا رہا ہے، حسین یاد کرتا جا رہا ہے۔ شمر کہتا ہے میں سمجھا کہ شاید حسین مجھے بددعا دے رہا ہے، جو ابھی تک نہیں رو سکا ہے۔ وہ کہتا جب میں 12ویں صرف مار رہا تھا، میں نے اپنا کان حسین کے منہ کے قریب کیا تو حسین مجھے بددعا نہیں دے رہے تھے، دریا کی طرف منہ کر کے کہہ رہے تھے عباس میں پیاسا مارا گیا، عباس میں پیاسا۔ حضرت من زہرا شرم نہ کرو عزادارہ نے مظلوم ہے کربلا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی 13ویں ضرب ماری ہے نا تو یہ کمینہ تھک گیا ہے، تھک کے کہتا ہے حسین تیری گردن کیوں نہیں کرتی ہے؟ عزادارہ نے مظلوم کربلا۔ حسین کہتے اماں ہاتھ ہٹا لے میرا قاتل تھک گیا ہے، اماں ہاتھ ہٹا لے میرا قاتل تھک گیا ہے۔ زلزلہ چاروں طرف طواف کر رہا تھا، عزادارہ نے مظلوم کربلا جیسے ہی زلزلہ طواف کر رہا تھا، عمر ابن سعد نے کہا ہے پہلے زلزلہ کو مارو پھر حسین کو مارنا، ایک سپاہی نے کہا ایسا نہ کرنا، یہ زلزلہ تو میں نے رسول کو دیکھا ہے، اس میں رسول بیٹھا کرتے تھے، میں نے کہا مسلمانوں رسول بیٹھا نظر آ گیا، رسول امام ہے امام زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چا مولا کدوں تک ہن جدائیاں نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں تیت ہن جدائیاں نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں تیت ہن جدائیاں نے 28 تا گزر گئیاں انتظاراں وچ او دیکھ رو کیاں تھیاں تھیاں دعائیاں نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں تیک ہن جدائیاں نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں تیک ہن جدائیاں نے ڈٹھا ہے خواب تساں دے میں آن تو پہلا مکرنا نے کڈے تے میں انبیاء دیکھے حبیب ہر تے ابو ذر بلال کمبر بھی تیرے بتا کتے رو دے میں بالقضا دیکھے سوڑے نے بقیہ بچوں وین دا
دی زہرا دے سراں چ پایاں نے خاکاں بھول جایاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں دیپ ہن جدائیاں نے پیڈ ملن کیتے اساں سکدیاں رہیاں بابا دسا چمالا کدوں ساڈے سراں وچ مٹیاں پئی ونج بابا بیبیا دیے کوئی نہ کوئی نہ آکے تانوں بے وارث بابا ساتوں تحت الحن کو بلائی ونج میں 14 سال دا قیدی بابا اساں سر دیا چادرا دے دیا بابا اساں سر دیا چادرا دے دیا بابا کفن سمجھ کے پئی ون غریب تھی یعنی رو رو کے پیو تو پیچھے آئے ہتھاں کو بابا تو چادر کیوں لکایا ہے اینا ہتھاں دا جسایا نصیب نہیں سکوں خدا تو بات ساڈے سر تے کہندا سایا ہے تو 14 سال پچھوں آیا اج بھی قیدیے ڈسا چبا بائے زنجیراں کہیں پوائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں دیپ ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں دیپ ہن جدائیاں نے میں کیا ڈساں تقاضا ہے عین فطرت دا اے پیو تے دھیاں دا رشتہ عجیب ہوندا ہے پتر تہاں دین بنیاد باپ دادا دی دھیاں دا جگ تے انوکھا نصیب ہوندا ہے سمجھ گئیاں اے بلا کاتے اج اخیری ہے سراں تے جو یتیم بھی نیا وسائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدوں دیپ ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا
سچا مولا کدو تک ہن جدائیاں نے تو بعد مجھ تاندے آیا چھوڑ چلے آئے کسا کے جام کڑے دیس ہن تیاری ہے تیڑے تو بعد سخی لال مولا جعفر دا بڑی بے چین اساں زندگی گزاری ہے کوئی تہار دسا کیوں خاموش ہے مولا کیڑے ٹکو دیا جاں ہون یار ہایاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدو تک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدو تک ہن جدائیاں نے میلے رہائیوں کو صدقہ موسیٰ کاظم دا کوئی بھی قیدی آزادار جو تیرا ہووے میلاد صدقہ مڈی سین دی جدائی دا بچھڑ گیا کہ کسے بھیڑتا بھرا ہووے تو بیاں دیاں غازی تو جھولیاں بھر دے جنہ جنہ نے تیرے در تے آساں لائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدو تک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدو تک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چمالا کدو تک ہن جدائیاں نے شام غریباں زینب تنہا گھور اندھیرا موت کا سایہ بادل بن کے سر پر چھایا آوازیں ٹاپوں کی ابھری کون جلے خیموں کی جانب تیز قدم سے چلتا آیا پوچھ کے آنسو زینب دیکھے دیکھتی کیا ہے اس کا بابا باپ کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ایسا روئی 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 نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میرا اکبر میرا اصغر میرا غازی تیرا دلبر میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ
मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हमें बेकस, हमें मुज़तर, हम परदेसी, हमें बेघर, हमें उजड़ गई बाबा। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हाँ गया गाजी, हाँ दरिया पर, हाँ गिरे बाजू, हाँ कट कट कर, हाँ मैं उजड़ गई बाबा। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। सरवर पे चला खंजर, मैं हो गई बेचादर, मैं उजड़ गई बाबा। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हमारा है आदाने प्यासों के लश्कर को, मैं उजड़ गई बाबा। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। एक चादर में देखा कासिम का जब लाशा, मैं उजड़ गई बाबा। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई